السلام علیکم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ تھی اس کے اندر کس نے کیا کھویا کیا پایا، خاص طور پہ اسرائیل نے کیا کھویا، ایران نے کیا کھویا کیا پایا، اور سعودی عرب نے اور قطر نے، یو اے ای نے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اور رشیا نے اور پاکستان نے بھی۔ سب سے پہلے اگر ہم ڈسکشن کریں تو جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جو اسرائیل ہے اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور بہت کچھ ہے اور ایران اس کے سامنے بے بس نظر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ برا ایران نے نہ صرف یہ کہ ریٹریٹ کیا بلکہ ایران نے اچھے خاصے جو ہے وہ ان کے اہداف کو نشانہ بھی بنایا ہے، اور اس کا جو دفاعی سسٹم تھا وہ بھی اتنا کوئی کارآمد نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ نہ کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کی۔ ایران نے اس چیز کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، خاص طور پہ اگر پہلی بات یہ کی جائے کہ ایران نے اس معاملے کے اندر جہاں پہ جو ایک وہ نیوکلیر سٹیٹ بننے جا رہا تھا، تو اگر اس کے راستے میں رکاوٹ تھی تو پہلے وہ تنہا جو ہے وہ اس سارے معاملے میں پروسیجر میں لگا ہوا تھا، کوئی بھی کنٹری کوئی بھی سٹیٹ اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ لیکن اس سارے معاملے کے بعد ایک تو رشیا جو ہے وہ اس کے سامنے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا ہے، تو یہ ایران کے لیے ایک بڑا اچھی نیوز ہے کہ اگر یہ سارے معاملات اگر امریکہ نے تباہ بھی کر دیے ہیں، لیکن مستقبل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال رشیا کے ساتھ مل کے، چائنا کے ساتھ مل کے، اور چونکہ یہ دو کنٹریز جو ایسے اس کے ساتھ آگے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ دوبارہ اپنا نہ صرف یہ کہ نیوکلیر پروگرام کو سٹارٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کو کوئی حتمی جمع کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال یہ ایک بات یہاں پہ کہنے کی۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے یہ چیز بہرحال ایک تسلیم کر لی ہے، ایران نے یہ بات ایک پروو کر لی ہے کہ عرب کنٹریز کے اندر اگر اس کے پاس ہے، اگر وہ کسی کو بھی اگر ٹارگٹ کر سکتا ہے تو وہ ایران کر سکتا ہے۔ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے اور اس کے بعد ایک سسٹم بھی، میکنزم بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ ایران نے کھویا کیا ہے، تو ایران نے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اس وقت جو نیوکلیر پاور ہے، جس طرح کے کہا جا رہا ہے، میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ نے اس کے اوپر بمباری کی ہے اور اس کی وجہ سے نیوکلیر جو ایسٹ تھے اس کے وہ تباہ ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، نئے سرے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، کر پائے گا نہیں کر پائے گا، باقی کنٹریز اس کو سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری جو ایران کی سب سے بڑی جو کمی محسوس کی گئی وہ یہ کہ ایران کے پاس ایک تو اپنا دفاعی سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو فضائی حدود ہے، جو فضائیہ ہے اس کی، وہ بالکل ہی ناکام ہے، فضائیہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کو ایک یہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک کوئک سا ریویو دے دیتے ہیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز جو ہیں وہ مثال کے طور پر مڈل ایسٹ ہو گیا، یو ای ہو گیا، یا پھر یہ ہے کہ جس کے اندر سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ ایران نے اس معاملے کے اندر ان کو نہ صرف یہ ٹارگٹ کر کے ایک یہ پیغام دے دیا ہے کہ یا تو آپ اپنی ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں، آپ اپنی فوج کے اندر اضافہ کریں، آپ اپنے دفاعی سسٹم کو مضبوط کریں، یا پھر یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کو ہر حال میں کھڑا ہونا پڑے گا اور لازمی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور امریکہ نے بھی ان سے جو ہے وہ یہ ایک چیز لے لی ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ خوف، ایران کا خوف ان کا ایسا لگا دیا ہے کہ ان کو لازمی اس سمت پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کا ایک جو امیج ہے وہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ امیج ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں سامنے آیا ہے کہ بہرحال مسلم امت کے اندر اگر کسی کی سے مانی جاتی ہے تو وہ اس مڈل ایسٹ کی حد تک پاکستان کی سے مانی جاتی ہے کہ ایران کے اوپر جب تک امریکہ نے حملہ نہیں کیا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی آپریشن نہیں کیا، جب تک اس نے پاکستان کو ساتھ نہیں ملایا ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال پاکستان کی ایک سے اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی جو عزت ہے اس کے اندر عالمی سطح کے اندر ایک عزت افزائی ہوئی ہے اور اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہرحال پاکستان کے کہیں نہ کہیں پہ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے۔ بے شک لوگ کہتے رہے کہ جی افغانستان میں پاکستان نے اپنے اڈے دیے ہیں، ایران کے خلاف جو ہے پاکستان استعمال، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنے بلاک کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو بلاک ظاہر بات ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں کہ رشیا کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے، تو رشیا والے کون سے مسلمان ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا کا ساتھ دے گا، چائنا کا ساتھ دے گا، تو ہم لوگ کہیں گے جی کہ یہ بہت اچھا کام کیا اس نے۔
تو بات اصل میں یہ دین اسلام کی نہیں ہے، بات یہاں پہ اپنے اپنے بلاک کی اور اپنے اپنے مفاد کی جنگ ہے۔ تو اس مفاد کی جنگ کے اندر پاکستان جو کہ جب بنا تھا تو اس وقت وہ دو سپر پاور تھی، ایک رشیا تھی اور ایک امریکہ تھی، تو پاکستان نے امریکہ کو چوز کیا تو پاکستان امریکہ کی طرف سے چلا گیا تھا۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ دیکھ لیں تو پاکستان کا بہرحال اس وقت ایک اچھا فیصلہ تھا۔ آج بہت بڑا بلاک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے بے شمار کنٹریز جو ہیں، مڈل ایسٹ کے موسٹلی کنٹریز جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پاکستان کے جو فرینڈز ہیں وہ سارے کے ساتھ امریکہ کے یو ایس کے بلاک کے اندر شامل ہیں۔ تو یو ایس کا جو بلاک ہے وہ بہرحال ایک تگڑا بلاک ہے، اور اس کے اندر رشیا نے جو چیزیں کھوئی ہے وہ یہ کھوئی ہے کہ رشیا ایک بار پھر ناکام ہوا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں کہ اس کو ایران کا کس حد تک ساتھ دینا چاہیے، کس حد تک ساتھ نہیں دینا چاہیے، جبکہ امریکہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس نے شروع بھی کرایا، اینڈ بھی کرا دیا، اور معاملات سارے سٹل بھی کرا دیے، جس طرح کے نیوز کے اندر، میڈیا کے اندر سننے میں آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کہانی تھی جو اس ساری وار گیم کا حصہ تھی۔ اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو چیزیں میں نے کہی ہیں، کیا وہ حقائق کے اوپر مبنی ہیں، بیس کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے اس کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتانا ہے۔ آج کے ولاگ سے دیجیے اجازت، والسلام۔ راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم۔